وہ آپ بات چل رہی کہ آپ بھائی لغت کے زور پر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، اقیم الصلاۃ آپ کیسے قائم کریں گے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ صلاح کے لغوی معنی دعا ہے، اقیم و قائم کرنا، صلاۃ قائم کریں۔ اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے صلاۃ قائم کر کے بتا دیا کہ یوں صلاۃ قائم کرنی ہے۔ بس صلاح قائم کرنے کی نبوی صورت میں صلاح کے لغوی معنی دعا بدرجہ اتم موجود ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں، جو لٹرل میننگ ہوتے ہیں پھر ٹیکنیکل میننگز ہوتے ہیں، یہ ہر زبان میں، ہم نے لاء کی LLB کی ہے، اس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب ہر شعبے کے اندر دیکھیں، میڈیکل یعنی میڈیکل کا شعبہ ہو، قانون کا شعبہ ہو، جس میں بھی آپ دیکھیں لٹرل میننگ ہوتے ہیں پھر ٹیکنیکل میننگز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹیکنیکل میننگز میں لٹرل میننگ کا سایہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی رعایت ہوتی ہے۔ تو قرآن بھی عربی میں نازل ہوا ہے، عرب کے محاورات کی رعایت رکھی ہے قرآن کریم نے، یہاں تک کہ نفسیات کی رعایت رکھی ہے۔ بھائی مخاطب کی، آپ صرف محاورات کی بات کرتے ہیں، عرب کی نفسیات کی رعایت رکھی ہے قرآن کریم نے، انسانوں کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر خدا کلام کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ یہ جو تجارت کے اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں قرآن، یہ مفت میں کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو وہ تجارت تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ یہ تجارت یعنی قرآن حقیقت کو سمجھانے کے لیے تجارت کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے استعمال کی۔ کیوں کی؟ اولین مخاطب تاجر لوگ تھے، ان کے لیے تجارت کی اصطلاح استعمال کی۔ بندہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے ان اصطلاحات سے مانوس ہوتا ہے۔ تو ویسے لطیفے کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا ذوق بیان میں یہ نہیں ہوتا کہ میں لطیفے چھوڑوں، لیکن آپ کو چھوٹی سی بات اسی کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، جب میرے والد مرحوم زندہ تھے، اس گھر کی طرف، تو ہمارے گھر کے سامنے ایک رکشہ کھڑا تھا۔ تو وہ رکشہ ڈرائیور رکشے میں بیٹھا ہوا تو ساتھ شاید اس کا بے تکلف، یقیناً بے تکلف دوست ہوگا، تو آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک نے دوسرے کو کہا اگر میں نے تجھے لگا دی نا، ہنستے ہوئے کہا کہ مارکیٹ میں تیرے سپیئر پارٹس بھی نہیں ملیں گے۔ اب یہ دیکھیں دونوں اپنی اصطلاح میں بات کر رہے ہیں کہ بندہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے نا، اس شعبے کی اصطلاحات کو وہ استعمال کرتا نظر آتا ہے۔ تاجر لوگ، قانونی لوگ، علماء، یہ سب جب آپس میں بات کرتے ہیں نا تو اپنی ڈنگ کی اپنی اصطلاحات کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے عمران خان صاحب ہر چیز کے اندر بیٹنگ کو، وکٹ کو، پچ کو، میچ کو، انہی اصطلاحات کو لے آتے ہیں۔ باقی بیوقوف سیاستدان بھی یہی کام کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں کرکٹ کو کیا سمجھ لیا۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، آپ کو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ لٹرل میننگ اور ٹیکنیکل میننگ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ٹیکنیکل میننگز ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی، اس اصطلاحی معنی میں، اس ٹیکنیکل میننگ میں لغوی معنی لٹرل میننگ کا پرتو ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، وہ داخل ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے صلاۃ قائم کر کے بتائی کہ تم نے صلاۃ یوں قائم کرنی ہے۔ اب جو آپ نے صلاۃ قائم کر کے بتائی اس میں صلاۃ کے لٹرل میننگ بدرجہ اتم موجود ہے۔ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز پوری دعا کا نام ہے، اللہ سے التجا کا نام ہے، اللہ سے مانگنے کا نام ہے، بلکہ اللہ سے نہیں، اللہ ہی سے مانگنے کا نام ہے، کسی اور سے نہ مانگنے کا، اور ایک اللہ سے مانگنے کا نام نماز ہے۔ اور یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ نماز کے بعد جو بڑے لمبے لمبے وسیلے دیتے ہیں اللہ کے حضور، اور بڑے بڑے بیریئرز قائم کر دیتے ہیں، بلکہ صحیح العقیدہ بھی ایک جائز طریقے سے وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تک خود ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ بھی نماز میں ڈائریکٹ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور دعا ایسی کرتے ہیں جس میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا وسیلہ دینا یا اس کی ذات و صفات کا وسیلہ دینا۔ بس وہ بزرگوں کو وسیلہ انہیں بھی نماز میں بھول جاتا ہے، کیونکہ نماز میں تو کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں، براہ راست اللہ کو پکارنا ہے، کسی اور ذات کا تو وسیلہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسی خالص ترین دعا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو صلاح کا معنی اقیم الصلاح کو قائم کر کے دکھایا کہ تم نے صلاۃ یوں قائم کرنی ہے، اس میں صلاۃ کے جو لٹرل میننگز دعا بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب محض لغت کے زور پر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی نماز کو ایک طرف رکھ دیں کہ جو آپ نے امت کو سکھائی، اب وہ نماز آپ لغت کے زور پر پڑھ کے دکھائیں، پورے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں،
خدا کی قسم آپ ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم کے زور پر، لغت کے زور پر ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. تو کتنے احمق اور کھوتے اور بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بس کیا کہتے ہیں لغت کے زور پر آپ قرآن کریم کی تشریح کرتے پھریں، کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. امید ہے کہ آپ بہت سے اشکالات آپ کے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب صلاۃ قائم کرنے کے محض لغوی معنی پر شرعی معنی کو برتری حاصل ہے. صلاۃ قائم کرنا ایک لغوی معنی ہے، دعا. اب اس کو آپ ہر بندہ اپنی صلاۃ قائم کرے گا، کیونکہ بڑی آزادی نا، جیسے مرضی دعا قائم کرے، کوئی حد بندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی باؤنڈریز نہیں. لیکن صلاۃ قائم کرنے کا جو شرعی معنی ہے، جو اس شرعی معنی کے اندر لغوی معنی شامل ہوتے ہیں. شرعی معنی لغوی معنی سے علیحدہ نہیں ہوتا، شرعی معنی میں لغوی معنی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. سمجھ آئی؟ بس شرعی معنی کی خصوصیت یہ ہوتی کہ وہ اس کے اندر لغوی معنی بھی ہوتا ہے اور وہ اس لغوی معنی پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے وہ شرعی معنی. تو لغوی معنی پر شرعی معنی کو برتری حاصل ہے، جس میں لغوی معنی بھی موجود ہے اور لغوی معنی کی حد بندی اور صورت بھی موجود ہے. سمجھ آئی؟ یہ تو میں نے آپ کو صلاۃ کی ایک مثال دی. اب مختصر آپ کسی بھی لفظ کو لے لیں. چلو صوم کو لے لیتے ہیں. یہی حال لفظ صوم کا. کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اب صوم کسے کہتے ہیں؟ صوم رکنے کو کہتے ہیں. صوم رکنے کو کہتے ہیں. کس چیز سے رکنا؟ کوئی حد بندی ہے؟ محض لٹرل میننگ کو، محض لغوی معنی کو لے لیں تو صوم جو رکنے کو کہتے ہیں اس کی کوئی حد بندی نہیں. چلنے پھرنے سے رکنا بھی صوم ہے، بولنے سے رکنا بھی صوم ہے، کھانے پینے سے رکنا بھی صوم ہے، جماع بیوی کے ساتھ مباشرت سے رکنا بھی صوم ہے. اب بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے روزہ رکھنا ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ ہم چلیں پھرے بھی نا. جو چلنے پھرنے سے رکتا ہے نا یہ بھی صوم ہے اور اس کو صائم کہتے ہیں. جو بولنے سے رکتا ہے نا یہ بھی صوم ہے، اسے صائم کہتے ہیں. کیا حد بندی ہوگی؟ کوئی حد بندی نہیں کر سکتے آپ. اب شرعی معنی آ جاتا ہے. وہ لغوی معنی کی حد بندی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. شرعی معنی مخصوص چیزوں سے مخصوص وقت تک کے لیے رکنا صوم ہے. کھانے سے، پینے سے، جماع سے، بیوی کے ساتھ مباشرت سے رکنے کا نام صوم ہے. اور اس میں نیت بھی شامل ہوگی. صرف محض رکنا صوم نہیں ہوگا اور مخصوص وقت بھی شامل ہوگا. اس کے بعد رکنا وہ صوم کیا کہتے ہیں، وہ تو گناہ کے درجے میں بات آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب شرعی جو لغوی معنی اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں. سمجھ آئی؟ لیکن شرعی معنی مخصوص چیزوں سے مخصوص وقت تک کے لیے رکنا ہے. یہ ہے شرعی معنی جس میں لغوی معنی کی رعایت بھی شامل ہے اور اس لغوی معنی کی حد بندی اور قطعیت بھی داخل ہے. ٹھیک ہے. علی ھذا القیاس یہی حال لفظ حج کا، جس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، قصد کرنے کو. ٹھیک ہے. قرآن کریم کے اندر آیا کہ آپ حج کرو، تو کیسے حج کریں گے؟ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوگا. یا جو جاہلی معاشرے میں حج ہو رہا تھا لوگ اسی طرح کریں گے اگر وہ موجود ہے تو. کیسے کریں گے؟ اسی طرح زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے اندر پاک کرنے کا مفہوم ہے. آپ کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ اب حج لغوی معنی قصد کرنا، زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا، یہ اس کے لٹرل میننگ ہے. لیکن اللہ کے نبی نے حج کر کے بتایا کہ تم نے یوں حج کرنا ہے. اب اس حج کے اندر قصد کا جو معنی ہے، لغوی معنی، وہ بھی شامل ہے کہ آپ باقاعدہ حج کا ارادہ کر کے جاتے ہیں، بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں. لٹرل میننگ شامل ہے. لیکن اس کی حد بندی بھی آ گئی، اس کی شکل و صورت بھی آ گئی، اس کی شکل و صورت بھی آ گئی، اس کی حد بندی بھی آ گئی. ٹھیک ہے. یہی حال زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا، اس کے اندر پاکیزگی کا مفہوم شامل ہے. آپ کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے بتا دیے زکوٰۃ یوں دینی ہے. جو آپ نے بتا دیا اس میں زکوٰۃ کے جو لٹرل میننگز ہیں، لغوی معنی پاکیزگی، وہ بھی داخل ہو گئی
اور زکوٰۃ کو شیپ بھی مل گئی، اس کی حد بندی بھی ہو گئی، اس کی باؤنڈریز بھی قائم ہو گئی، اس کی اوقات، اس کی شرائط، تمام چیزیں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ